ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ایک سوال کر رہے ہیں، کیا بھلا دنیا میں ایسی کوئی ذات ہے جو تم کو روزی پہنچاوے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے روزی کو روک لے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ تم کو روزی نہ دے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے جو تم کو رزق دے سکے؟ ظاہری بات ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طاقت پر ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رزق کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ روک دے دنیا کی طاقت اس کو دے نہیں سکتی. یہ ہمارا یقین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق کمانے کے، رزق حاصل کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں، ان اسبابوں میں سب سے اول اور مقدم جو ہے وہ اعمال کو رکھا ہے. سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو رکھا کہ یہ اعمال کرتے رہو، ہم رزق بڑھاتے رہیں گے. ان میں سے وسعت رزق کے لیے بہت سارے اسباب قرآن احادیث میں ہیں، جس کا جو ہے گزشتہ اس سے پہلے اتوار کو ہم نے تذکرہ کیا تھا. علماء کرام نے رزق کے اسباب میں سے ایک جو ہے سبب نماز کا اہتمام بتایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نماز کا اہتمام کرو اے نبی علیہ السلام، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرو. ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو نہیں کہتے کہ دکان کھولو. قرآن میں بھی آپ دیکھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، قرآن میں ایسا کہا ہی نہیں کہ دکان کھولو تو ہم رزق دیں گے، کہ جاب کرو تو ہم رزق دیں گے. یہ سبب ہے. ہاں یہ کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو ہم رزق دیں گے. دیکھو یہ آیت میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہم رزق دیں گے آپ کو. اے نبی آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیجیے. معلوم ہوا کہ آدمی کو صرف اپنے نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے. بعض مرتبہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، ان کی نحوست سے بھی رزق نہیں آتا. ہم خود جو ہے صف اول کے پابند ہیں، لیکن نماز اپنی بیوی نہیں پڑھ رہی ہے، بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. جو گھر میں ہمارے افراد رہتے ہیں، جو بھی ہو، بچے ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جمائی ہو، کوئی بھی ہو، جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. رزق ہم دیں گے آپ کو. اس لیے معلوم ہوا کہ رزق کی وسعت کے لیے اور رزق کی برکت کے لیے اول ترین جو ہے اہم چیز وہ عمل ہے، اور عمل میں بھی سب سے معتبر بشان عمل نماز ہے کہ نماز کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ تعالی رزق ملے گا. اور وہ بھی کیسا ملے گا؟ وسعت والا رزق ملے گا، برکت والا رزق ملے گا، اور اس میں پھر بہت سارے سکون اور اطمینان ہوگا. اس میں الجھنیں نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں ہوگی. کیونکہ اعمال پر ملا ہے.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اسباب اختیار نہ بھی کرے، دنیا کے اسباب اختیار کرے، لیکن اعمال کا جو سبب ہے، یہ بھی تو سبب ہے، اس کو بہت اہتمام سے ادا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اس کی تفسیر میں نے گزشتہ بتائی تھی۔ نمبر 2، کثرت استغفار۔ قرآن میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ذریعے۔ مال کے ذریعے مدد کا مطلب یہ کہ رزق دیں گے۔ کب؟ استغفار کرو۔ آدمی نماز بھی پڑھے، عمل بھی کرے اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرے، دیکھو کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھ سکا، جیسا عبادت کرنا جمع عبدنا کا حق کا عبادت تھی، جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، اسی لیے نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سرنڈر ہو جائے۔ اے اللہ نماز پڑھی لیکن تیرے شان کے مطابق نہیں ہے، تو بڑی شان والا ہے اور میری نماز بہت بے جان ہے، میں نمازوں میں کہاں کہاں گھوم کر آیا ہوں مجھے ہی معلوم ہے، لیکن مولا نقل کی ہے اس کو اصل بنا دیجیے۔ استغفار کر کے بندہ اتنا تواضع اختیار کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے کہ چلو میرا بندے نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اس کے بس میں تھا اتنا کر لیا، اب میرے بس میں ہے وہ میں کر کے بتاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا استغفار کرو، کثرت استغفار۔ نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آدمی ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے مقام پر اپنے کام پر آدمی شوق پڑھے جاب پڑھے اپنا کام کرے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ استغفار بھی پڑھے۔ ہاں، کام میں کمی نہیں آنی چاہیے، کام میں کمی نہیں آنی چاہیے، وہ ہمارا حق ہے، امانت داری ہے جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، لیکن بھائی زبان سے ذکر کرنے کو تو باس منع نہیں کرے گا نا، بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ میرا کام بھی برابر ہو رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے، تو ذکر کے ساتھ تو کام میں برکتیں آئے گی، اور ذکر کے ساتھ تو کام میں بھی برکت، دکان میں بھی برکت اور اپنی بھی برکت باقی رہے گی۔ بھائی تم جو ہے ذکر میں رہو گے تو تم اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں کہ تو بندہ جو ہے دنیا کے کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو ہمارا ذکر ملئ اعلیٰ میں ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم ہوں گے، اور اللہ کی نگاہ میں نظر میں ہم ہوں گے تو ہمارا دنیا کا کوئی بھی بال بکا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ رہیں، استغفار کریں، یہ استغفار بھی رزق کو کھینچنے والا ہے، ہاں رزق کو کھینچنے والا ہے، مال کو حاصل کروانے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ مال سے نوازیں گے، یہ قرآن کا عمل ہے۔ تیسرا عمل بتاتے ہیں ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت۔ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، دین کے خاطر ہجرت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جائے پناہ بھی دیں گے اور جو ہے وسعت رزق سے نوازیں گے۔ دیکھو اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، جو بھی جس کو جتنا وقت مل رہا ہے ملاقاتوں میں بھی، یہ بھی ہجرت فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے دین کے خاطر آدمی نکلے تو اس سے بھی کیا ہوگا تو کہ اللہ تعالیٰ جائے پناہ بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، کیونکہ وہ دین کے خاطر نکلا ہے۔ ہاں، چوتھا جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ نے جو دیا ہے بس اس کو خرچ بھی کریں اللہ کے راستے میں، کیونکہ حدیث میں، حدیث قدسی، انفق ينفق علیہ، تم خرچ کرو گے تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، ہاں تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ ایک ڈاکیہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ڈاک اور جو ہے اپنے پوسٹ جو ہوتے ہیں، اب یہ مثال بھی سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ اب ڈاکیے ختم ہو گئے، اب تو میسج کا زمانہ ہے بھائی، کون جو ہے ایک لیٹر ڈالے گا نہ کب پہنچے گا، سمجھائی بات، یہ تو ابھی ختم۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے وہ ڈاکیہ جیسے بھی ڈاک اور پوسٹ جو ہے لے کر جاتا ہے، اور جتنا پوسٹ دیتے جاتا ہے اتنا زیادہ اس کے پاس اس کی ڈگری اور اس کی پوسٹ بڑھتے جاتی ہے۔ اس لیے جو مال ہمارے پاس آیا ہے وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا رہے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے دیتا رہے گا۔ انفق ينفق علیہ، جو خرچ کرو گے تمہارے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ چوتھا عمل۔ پانچواں عمل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی تقویٰ اختیار کرے، ڈر خوف پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ رزق ایسی جگہ سے دیں گے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تقویٰ، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بزرگان دین نے بھی لکھا ہے کہ علیک بتقوی اللہ فإنہا جمع کل خیر، اپنے آپ تقوی کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے، اس سے تمام خوبیاں ملیں گی۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی علیک بتقوی اللہ فما رأیت تقیا محتاجا، تم تقوی اختیار کرو، میری نظر نے کسی متقی کو محتاج نہیں دیکھا ہے۔ جو متقی ہو، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو اور وہ محتاج ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری نظر نے تو نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے حافظ باعمل ہو، عالم باعمل ہو، متقی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرو، تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ یہ پانچواں عمل۔ چھٹا عمل احادیث میں قرآن کریم میں بھی حفظ کا جو ہے عمل بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت عبادت، آدمی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں میں جو ہے لگاوے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دو۔ تو کیا کروں گا میں؟ تو کہ املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے سینے کو گینے سے بھر دوں گا اور میں تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ فقر بند ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے کثرت عبادت، آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو لگائے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، جتنی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے آدمی اس کو کرے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو بند کر دیں گے اور اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ اس کی مثال بزرگوں نے عجیب و غریب لکھی ہے کہ بھئی دیکھو، ایک زمانے میں یہ گھوڑا 20,000 25,000 کا ملتا تھا، جو عام گھوڑا ہوتا تھا، لیکن ایک گھوڑا وہ ہوتا تھا جو ریس کا گھوڑا ہوتا تھا، جو ہار اور جیت کا گھوڑا ہوتا تھا، جس کو ریس میں استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ گھوڑا 20-25,000 کا نہیں ملتا تھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں ملتا تھا۔ تو ایک چودھری صاحب تھے کہ ان کا گھوڑا 25 لاکھ کا تھا۔ اب اگر اس چودھری صاحب کے پاس جا کر کوئی یوں کہے کہ بھئی یہ گھوڑا مجھے آپ دے دو تاکہ اس کو میں گدھا گاڑی میں استعمال کروں، گھوڑا گاڑی ہوتی ہے نا، گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، تو کیا وہ چودھری صاحب اپنا یہ جو ہے ریس والا گھوڑا، جیتنے والا گھوڑا گدھا گاڑی میں دے گا؟ کہ بالکل نہیں دے گا۔ وہ کہے گا بھائی تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ گھوڑا تو کتنے مہنگا گھوڑا ہے اور اس کو آپ گدھا گاڑی میں استعمال کرنے کی باتیں کرتے ہو، تمہاری عقل بھی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے بھائی؟ وہ ایسا کہے گا۔ تو کہ ٹھیک اسی طریقے پر کہ دنیا کا ایک چودھری اور ایک بڑا آدمی اپنا یہ ایسا جو ہے گھوڑا جو 25 لاکھ کا ہے اس کو گدھا گاڑی میں دینا پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا گھوڑا گدھا گاڑی میں استعمال ہو۔ اسی طریقے پر اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو دین کے اوپر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے والے کو دنیا کی گدھا گاڑی میں استعمال نہیں کرتے۔ وہ جب دین پر چلتے ہیں، دین کی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتا رہتا ہے، رزق دیتا رہتا ہے۔ اس لیے کہا ابن آدم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو گینے سے بھر دوں گا۔ گینا کسی کو مل جائے نا بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آج گینا نہیں ہے نا۔ گینا کیا مطلب؟ کہ آدمی دل میں یہ سوچ لے کہ نہیں الحمدللہ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے۔ دل کا مالدار جس کو کہتے ہیں کہ بھئی جیب میں تو کچھ نہ ہو لیکن خرچ بہت کرتا رہے، اور آدمی کے پاس بہت کچھ ہو لیکن کچھ بھی خرچ نہ کرے تو وہ ہے مالدار لیکن بے فقیر۔ سنائی بات؟ تو اس لیے کہا کہ
املؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو گینے سے بھر دوں گا عبادت کی بنیاد پر، اور واسد فقرک، اور میں تیرے فقر کو بند کر دوں گا، بند، پھر تجھے خوف نہیں ہوگا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس میں کناس ہو جاؤں گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی رزق کا کیا ہے؟ ایک نسخہ ہے، ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے۔ ہاں 17 چابی ہے، چابیوں کا گچھا دے دیا ہے ہمیں۔ نماز پڑھو، کثرت استغفار کرو، تقوی اختیار کرو، دین کے راستے میں ہجرت کرو، اور کہ بھائی پانچواں کی کثرت عبادت کرو، عبادت کرو۔ ایک جو ہے عجیب و غریب نسخہ ہے صلہ رحمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یزاد فی امورہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو، اور کون نہیں پسند کرتا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، بھائی ہر ایک چاہتا ہے نا کہ میں زیادہ لمبا جیوں، میری عمر لمبی ہو۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، اور وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، اور جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرا رزق اور زیادہ بڑھے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بالکل سمپل بات، جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کریں گے اور اس کی رزق میں بھی اضافہ کریں گے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحم۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو اور اس بات سے خوش ہوتا ہو کہ بھئی میری عمر لمبی ہو جائے، میرا رزق جو ہے وسعت والا ہو جائے، اور میری موت، بری موت سے میری حفاظت ہو جائے، میری بری موت سے حفاظت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بس سمجھ میں آئی بات؟ دو چیزیں بتائی، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ساجد فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دو چیزیں بتائی نے، کہا کن چیزوں کا فائدہ، کہ عمر بھی لمبی ہوگی، رزق میں بھی وسعت ہوگی، اور بری موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب و غریب بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس میں بھی ہوگی، جس میں بھی ہوگی، ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس میں بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب آسان کر دیں گے۔ ہاں ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے۔ اور دوسری بات وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اپنی رحمت سے داخل کر دیں گے۔ تین چیزیں جس میں ہوگی۔ قالوا ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جلدی بتائیے وہ تین چیزیں ہے کون سی چیز کہ جس سے جو ہے حساب بھی آسان، اور جس سے جنت میں داخلہ بھی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے۔ یہ تو کتنی بڑی بات ہے بھائی، ورنہ قیامت کے دن سب سے بڑا مسئلہ حساب کا ہوگا۔ ہم سب سنتے ہیں نا بھائی کہ بھائی سورج سوانیزے پر ہوگا، ہر ایک لوگ اپنے اپنے حساب کے لیے فکر مند ہوں گے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تین چیزیں جس میں ہوگی حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو دو جو تمہیں نہ دے، کہ بھئی اعطو من لا حرم، اس سے کچھ الفاظ ہیں کہ بھئی اس شخص کو دو جو تم کو نہ دے، یعنی اس شخص کس کے ساتھ سلوک کرو جو تمہارے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتا ہے، ہاں تمہارے ساتھ سلوک نہیں کرتا ہے لیکن تم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ یہ بہت جگر گردے کی بات ہے، ورنہ پھر آدمی کیا کہتا ہے بیکار سے نے نہیں دیوا دیا،
آپ نے تو تئی دیوانو چاہیے کہ اگے کہتے ہیں نا بھائی آئی تو کسو تھوار نٹی. اور خاص طور پر صلہ رحمی میں یہ بات آتی ہے، رشتہ داروں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بھائی آدمی بیچارہ صلہ رحمی کی فضیلتیں سن کر فوراً جو ہے اپنے گھر پر جا کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، محبت و بھرا فون بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ مالی امداد بھی کرتا ہے، ان کے کام بھی نکلوا دیتا ہے، لیکن بدلے میں اس کو گالی ملتی ہے، بدلے میں اس کو بدنامی ملتی ہے. تو پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر قسم کھا لیتا ہے، یا قسم نہیں کھاتا تو کم سے کم کہتا تو ہے کہ نا اوے تو تھے نا پار کا لوگوں نے دے دیوانو پر آپنا والا تو دیوانو سے نہیں دیوانو. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے سلوک کرو جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. صلہ رحمی اس کو نہیں کہا. اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی تو یہ ہے کہ سل من قطعک، صلہ رحمی اس کے ساتھ کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ منہ پھیرتا ہے، جو تمہارے جو ہے تکلیف دیتا ہے، لیکن بھائی اللہ نے رشتہ بنایا ہے بس اسی کے لیے حق ادا کر دو، بس ختم. یہ جگر گردے کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ ہم کو میرے لیے کہنا بھی آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، پریکٹیکل عمل میں لانا بڑا مشکل ہے. یہ تو کہتے کہتے اور سنتے سنتے ہمیں اس پر آنا ہے، کیونکہ نبی کی بات تو وہی سچی ہے، وہ تو پتھر کی لکیر ہے، چاہے ہماری بھیجے میں اترے کہ نہ اترے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اس کو دو جو تمہیں محروم کرے، تم اس کے ساتھ دوسرے نمبر تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم اس کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہو، تم ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ قطع رحمی کرنے لگ گیا، تو پھر سب اس کا فائدہ کیا بھائی؟ نہیں. تم ان کو دو جو تمہارے کو محروم رکھے، جو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب بھی آسان، جنت میں داخلہ بھی آسان. یہ رشتہ داریوں میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے بات بتائی. تیسرے نمبر کی بات ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بتاؤں گا. 3 چیزیں جو ہے ان میں سے یہ 2 چیزیں اس کو خاص طور پر دھیان میں رکھو کہ بھئی آدمی اس کو دے جس سے محروم رکھے، اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جگر گردے کی بات ہے، آدمی اس پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی حساب بھی آسان کر دیں گے اور جنت میں داخلہ بھی آسان کر دیں گے. تو صلہ رحمی کا مطلب کہ اپنے رشتہ دار، اپنے جو بھائی ہے، اپنی بہن ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بیٹے ہیں، اپنے چچا ہے، اپنے ماموں ہیں، اپنے جو ہے خالہ ہے، اپنی پھوپھی ہے، یہ سارے جو ہے نسبی رشتے کہلاتے ہیں، یہ کلوز رشتے کہلاتے ہیں. یہ جو ہے چاہے اپنی ماں کی طرف سے ہو چاہے اپنے ابو کی طرف سے ہو، اس لیے میں نے کہا خالہ بھی ہو چاہے ماں کی طرف سے ہے، پھوپھی ہے باپ کی طرف سے ہے، ماموں ہے ماں کی طرف سے ہے، چچا ہے بھائی کی طرف سے ہے. بھائی ماموں تو امی کا بھائی، چچا ابا کا بھائی، پھوپھی ابا کی بہن، خالہ امی کی بہن، یہ سب رشتہ دار بالکل قریب قریب کے رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم شریعت میں ہے، جو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے گا آٹومیٹکلی اس کا رزق بڑھے گا. تو یہ رزق کے بڑھنے کی یہ 7ویں قسم ہے، یاد رہے گی. ایسی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 ہے. اور انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے اس درس میں یاد رکھ کے نماز کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اللہ کے راستے میں ہجرت ہو، تقوی ہو، اور پھر جو ہے کثرت عبادت ہو، اور نمبر 7 صلہ رحمی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. درود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث.
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ دنیا میں آئے ہیں، رزق کی ضرورت ہے، اے اللہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. اے مولا کریم اس میں ہماری بھی، ہمارے اہل و عیال کی بھی، ہمارے رشتہ داروں کی بھی اے مولا کریم ہم ہیلپ اور مدد کر سکے، اس لیے آپ کے پاس سے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں. اور رزق حلال کو حاصل کرنے کے جو اسباب اور جو اعمال پیارے نبی نے ہمیں اپنی زبان سے بتائے ہیں، اور اے اللہ آپ نے اپنی کتاب میں ان کے احکامات جو نازل فرمائے ہیں، اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما. اے پیارے اللہ رزق حرام سے ہماری حفاظت فرما، مشتبہ رزق سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ حلال روزی کا انتظام فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ حلال روزی کا انتظام فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکل و صورتیں پیدا فرما. اے پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اے پیارے اللہ صاحب اولادوں کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سفید میں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.